محمد کی حسن نبی حسن محمد کی نبی اور حسن محمد کی حسن نبی حسن محمد کی نبی سورہ فاتحہ. بلند ترین سلوات حضرت محمد علیہ ایک بار اور بلند ترین سلوات محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو سامعین اکرام، حضرات امام قدر، اس مجلس ترحیم سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے انتہائی پاک و پاکیزہ کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سورہ عنکبوت میں یہ ارشاد کر رہا ہے وما هذه الحیات الدنیا. اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی، یہ حیات دنیاوی، وما هذه الحیات الدنیا کچھ نہیں ہے الا لہو و لعب، یہ کھیل ہے اور تماشا ہے. وما هذه الحیات الدنیا وہاں کریں گے میرے ساتھ ساتھ مختصر سے گفتگو میں انشاءاللہ کوئی پیغام اپنے محترم سے معلوم کیا کروں گا. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، لہو و لعب ہے.
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور حقیقی زندگی کی رعنائیاں، حقیقی زندگی کی مسرتیں، حقیقی زندگی کی لذتیں اللہ کہہ رہے ہیں ساری کی ساری دار آخرت میں ہیں۔ لو کانوا یعلمون، سورہ العنکبوت کی آیت، کاش، اللہ کہہ رہا ہے کاش تم سمجھتے، کاش تمہیں علم ہوتا تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آخرت ہے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا، یہ کچھ نہیں ہے الا لہو و لعب، یہ کھیل ہے، تماشا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی، لا فانی زندگی، آخرت کی زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، آخرت کی زندگی۔ لو کانوا یعلمون، کاش تمہیں علم ہو۔ عزیزوں، انسان نے پچھلی صدیوں میں جو سفر کیا، ذرا سمجھ کمی منزل میں اپنے سننے والوں کو وقت دینا چاہ رہا ہوں، انسان نے پچھلی صدیوں میں جو سفر کیا وہ سفر انسان کا تاریکیوں کا سفر تھا، انسان اندھیروں میں زندگی گزار رہا تھا، ہے نا؟ لیکن اب جو انسان کا سفر ہے وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف، اب جو انسان کا سفر ہے وہ بربریت سے ثقافت کی طرف، یہ جو انسان کا سفر ہے یہ علم سے جہالت کی طرف نہیں، جہالت سے علم کی طرف۔ کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور یہ سفر طے کیا انسان نے عقل کی روشنی میں۔ اب کیا گول ہے عقل کا، کتنی بڑی نعمت ہے عقل جو اللہ نے انسان کو عطا کی، میرا ساتھ یہ کر، تو یہ سفر انسان نے طے کیا عقل کی روشنی میں۔ عزیزوں، عقل کی عظمت پر جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں اگر عقل نہ ہوتی تو ہزاروں سال کے مزاج پر جانور آج تک رکا ہوا ہے۔ ہزاروں سال کے مزاج پر جانور آج تک رکا ہوا ہے۔ بھائی جانور آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، کل بھی اللہ نے پیدا کیا جانور، ہے نا؟ لیکن مکڑی جیسا جالا آج بنتی ہے ویسے ہی 100 سال پہلے بنتی تھی۔ شہد کی مکھی جیسا آج چھتا بنا رہی ہے ویسے ہی 2000 سال پہلے، 100 سال پہلے، 500 سال پہلے بناتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جانور اپنے اس مزاج پر، اس جبلت پر رکا ہوا ہے، لیکن یہ شرف تھا انسان کا، یہ عظمت تھی انسان کی کہ انسان کسی منزل پر رکا نہیں، کسی مرحلے پہ انسان نے توقف نہیں کیا، انسان آگے بڑھتا گیا، اور یہ امتیاز انسان کو حاصل ہوا عقل کی روشنی میں۔ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ فضیلت انسان کا رخ سامنے آ جائے اور میں ایک نتیجے سے سننے والوں کو قریب کروں، تاکہ بہت طویل گفتگو نہیں ہے، اس سارے ثواب کی وجہ سے، لیکن میرا ساتھ کیے گا۔ دیکھیں اللہ نے انسان کو آنکھیں دی، انسان کو کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب انسان کی آنکھیں ایک حد تک دیکھیں گی، جتنی چیزیں اس کی رینج میں آئیں، دائرے میں آئیں، کوئی دیکھے گا۔ میرے کان کے سننے کے حد ہے، جہاں تک میرے کان کی سماعت قوت ہے جائے گی، وہاں تک میری کان کی سماعت کام کرے گی اور سنے گی۔ کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا، تو اب دیکھنے کے حد ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے اور آپ سے کہے نا کہ 400 میل دور تک دیکھ کے بتائیں، ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کان کے سننے کے حد ہے، کوئی کہے کہ جناب 500 کلومیٹر دور کی آواز سن کے بتائیں، ممکن نہیں ہے۔ پاؤں کے چلنے کی حد ہے، میں پاؤں سے چل کر یہاں مجلس میں امام بارگاہ میں آ کے بیٹھا ہوا، آپ پاؤں سے چل کر امام بارگاہ میں تشریف ہوا ہے، تو پاؤں کے چلنے کی ایک حد ہے۔ توجہ کریں ذرا، جتنا چل سکتے ہیں اتنا چلیں گے، جب تھک جائیں گے تو انسان مجبور ہے۔ ہاتھوں کے اٹھانے کی طاقت ہے، ایک وزن اٹھانے کی ہاتھوں سے اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جتنی قوت ہوگی ہاتھ میں اتنا وزن اٹھے گا۔ جب نہیں اٹھا سکتے تو انسان مجبور ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی کمیاں تھیں، کتنے نقائص تھے، کتنے عیب تھے اور کتنے نقائص تھے انسان کے وجود کے اندر کہ آنکھیں دیکھیں گی ایک حد تک، کان سننے کے حد تک۔ اب عقل نے اپنے رول کا ادا کیا، عقل نے کہا کہ تم 200 کلومیٹر دور تک نہیں دیکھ سکتے، ہم نے تم سے دوربین ایجاد کروائی تاکہ دور تک دیکھ سکو۔ توجہ فرمائیں جملے پر، عقل نے دوربین ایجاد کروائی تاکہ تم دور تک ہوا کرتے رہے۔ تاکہ کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، یہ سارے جملے کسی فضیلت انشاءاللہ منتج ہوں گے اور وہ جملہ انشاءاللہ فضائل سننے والا کا کیا ہوگا، لیکن یہ ناگزیر جملے سارے صاحب کی وجہ سے اس لیے میں نے یہ ٹاپک چھڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو اب کان کے سننے کی حد ہے، ایک حد تک کان سنے گے۔ عقل نے
عقل نے ریڈیو ایجاد کروایا، وائرلیس ایجاد کروائے، موبائل فون ایجاد کروائے، تاکہ تم دور دراز کی آواز کو بآسانی سن سکو۔ پاؤں ایک حد تک چل کے تھک جاتے تھے، عقل نے تیز رفتار سرواریاں ایجاد کروائی کہ تم ہزاروں سینکڑوں میل کا سفر چند گھنٹوں میں یا چند منٹ دقائق میں طے کر سکو، ٹھیک ہے نا۔ کان کے سننے کی طاقت عقل نے فون ایجاد کروائے، ٹیلی ویژن ایجاد کروائے، ٹیلی فون ایجاد کروائے، وائرلیس ایجاد کروائے، موبائل فون ایجاد کروائے، تاکہ تم دور تک سن سکو۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں محسوسات توجہ فرمائے ذرا، محسوسات کی کمی کو پورا کیا عقل نے۔ دیکھنا محسوسات کے دائرے میں، سننا محسوسات کے دائرے میں، سننا محسوسات کے دائرے میں، چھونا لمس کرنا اٹھانا یہ محسوسات کے دائرے میں۔ تو ہاتھ کی کمی کو پورا، ہاتھ میں طاقت تھی لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہزاروں ٹن کا سامان اٹھا سکے۔ عقل نے ایک طریقہ بتلایا کہ ایسی مشینیں ایجاد کرو کہ سینکڑوں ہزاروں ٹن کا سامان بآسانی اٹھا سکو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے دیکھا کہ محسوسات کی توجہ، محسوسات کی کمی کو پورا کیا عقل نے۔ اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں صاحبان عقل سے، محسوسات کی کمی کو پورا کیا عقل نے، لیکن اگر عقل خراب ہو جائے تو کون دور کرے؟ بات پوچھ رہی ہے، اگر محسوسات کی کمی کو عقل پورا کر رہی ہے، آپ کے بصارت میں کمی ہے عقل نے پورا کیا، دوربین ایجاد کروا دی، کان کے سماعت میں کمی ہے عقل نے ریڈیو ایجاد کروا دیا، لیکن اگر عقل خراب ہو جائے تو کون دور کرے؟ تو اس لیے تو اللہ کہہ رہا ہے لو کانوا یعلمون، علم حاصل کرو تاکہ عقل کنٹرول ہو جائے۔ علم حاصل کرو، آواز مائک سے تیز کریں، عقل کے کنٹرول کرنے کے لیے علم حاصل کرو تاکہ تمہاری جو عقل ہے وہ کنٹرول رہ سکے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو جملے عرض کر رہا ہوں، وہ جملے پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ دیکھیں یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، توجہ کریں جملے کے اوپر، یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے یہ دنیا اگر رہنے کے قابل ہوتی اور یہ دنیا اگر انسان کا ہمیشہ کا مسکن دائمی ہوتا تو کبھی جوانی پر بڑھاپے کا غلبہ نہ ہوتا۔ میں پیچھے والے نے میرا ساتھ دے رہا ہوں، لیکن اگر یہ دنیا رہنے کے قابل، میں سیدھی بات کر رہا ہوں، اگر یہ دنیا، مجھے کوئی آیت پڑھنی ہے اس کے لیے آپ کے ذہنوں کا آمادہ کر رہا ہوں، صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، اگر یہ دنیا رہنے کے قابل ہوتی تو پھر جوانی پر بڑھاپے کا حملہ نہ ہوتا، اگر یہ دنیا رہنے کے قابل ہوتی تو پھر تندرستی پر ناتوانی کا حملہ نہ ہوتا۔ تو نئی نئی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئے نئے انجیکشنز ایجاد ہو رہے ہیں، کیوں؟ انسان بڑے بڑے محققین لگے ہوئے دیکھو کہ جو لاعلاج امراض ہیں ان کا کوئی علاج نکل سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیز و توجہ فرمائیں جملے کے اوپر، آواز صاف سن پائی نہیں، آواز ہلکی رکھا، تھوڑا تیز کریں اللہ ہے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، سب حالات حاضرہ سے واقف بھی ہیں، لیکن میں جاؤں گا کسی قرآن مجید کی آیت تک، لیکن اس آیت تک پہنچنے کے لیے نہ گزرے ہیں۔ بڑی بڑی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں، میڈیسن ایجاد ہو رہی ہے، ویکسین ایجاد ہو رہی ہے، کیوں ایجاد ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں بقا ہے۔ یہ دوائیں، یہ میڈیسنز، یہ ویکسین، یہ شربت، مختلف چیزیں کیوں ایجاد ہو رہی ہیں؟ اس لیے انسان کی فطرت میں بقا ہے۔ بڑے بڑے ملکوں میں، متمدن ملکوں میں کچھ ایسے عناصر تلاش کیے جا رہے ہیں کہ جن کے استعمال سے انسان کی عمر لمبی ہو جائے۔ اور جو میں سننے والے جملے کے ساتھ آپ خاموش بنے گے تو میں پڑھ پاؤں گا نہ سن پائیں گے۔ مجلسی مسامع بیٹھے ہوئے کوئی جملے کے لیے میں توقف کرتا ہوں، جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بڑی بڑی دوائیاں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں بقا ہے۔ وہ امراض جو انسان کو، میری آواز صحیح اس کو خراب ہو گئی نہیں معلوم، صحیح نہیں ہو پا رہی، وہ امراض جو انسان کو موت کی وادی میں اتار رہے تھے، ان کے لیے دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں تاکہ انسان کی عمر لمبی ہو جائے۔ تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں کہ ہر انسان کے، توجہ فرمائیں جملے کے اوپر، خلاصہ دے رہا ہوں کچھ تبلیغ کا، ہر انسان کے دل میں ہے کہ عمر لمبی ہو جائے، ہر انسان کے دل میں ہے کہ جوان رہے، ہر انسان کے دل میں ہے کہ صحت مند رہے، ہر انسان کے دل میں ہے کہ مطمئن ہو جائے، ہے نا۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے جس میں یہ خواہش نہ ہو کہ میں جوان رہوں، میں مطمئن رہوں، میں ہمیشہ رہوں، میں مطمئن رہوں۔ علی بھائی چھوٹا توجہ کرنا، کسی دل میں کوئی دل ایسا نہیں ملے گا جو جوان رہنے کی خواہش نہ کرتا ہو، صحت مند رہنے کی خواہش نہ کرتا ہو، لیکن میرا چھوٹا یاد رکھنا، وہ مقام جہاں انسان جوان رہ جائے، مطمئن ہو جائے، جہاں پریشانی نہ ہو،
جہاں جوانی منجمد فریز ہو کے رہ جائے، اس جگہ کا نام ہے جنت، اور اس تک جانے کا راستہ ہے آخرت۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ جملے ایک جملہ قیمتی ہے جو آپ کی سماعت کو تعلق سوال جا رہا ہوں، اپنے ساتھ رکھیے گا۔ وہ جگہ جہاں انسان مطمئن ہو جائے، جہاں صحت مند رہے، جہاں پریشانی نہ ہو، جہاں مرض نہ آئے، جہاں انسان مطمئن رہے، جہاں جوانی رک جائے، جہاں جوانی منجمد ہو جائے، جہاں جوانی فریز ہو جائے، اس جگہ کا نام ہے جنت، اور اس تک جانے کا راستہ ہے آخرت۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو ہر انسان کے دل میں تمنا ہے کہ میں جنتی بن جاؤں، میں جوان رہوں، میں مطمئن رہوں، میں سیٹسفائیڈ رہوں، میں پریشان رہوں۔ اس جگہ کا نام ہے جنت، اور وہاں تک جانے کا راستہ ہے آخرت۔ یہ جنت ہے کیا؟ سورہ مریم میں کیا کہتا ہوں، 34 آیت کے لیے میں دے رہا تھا، تلکل سورہ مریم 19واں سورہ، تلکل جنت التی، ہم نے مل کے ساتھ دے رہے ہیں سارے سننے والوں کا ایک پیغام ہے جو انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں آپ کو کیا کر رہا ہوں۔ تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ مقام جہاں ساری نعمتیں جمع ہو جائیں، اس کا نام کیا ہے؟ جنت ہے نا؟ جہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں، جہاں بشارتیں بشارتیں، جہاں کی زندگی لافانی ہے، جہاں کی جوانی ہمیشہ رک جانے والی ہے، جہاں کی زندگی ہمیشہ رک جانے والی ہے، اس جگہ کا نام ہے جنت۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جنت ہے کیا؟ کہتا ہے اللہ تلکل جنت التی، توجہ جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے، تلکل جنت التی، خدا کرے مجھے اللہ کی تاثیر دے مولا کے صدقے میں کہ جملہ تک پہنچا سکوں۔ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے قرآن کی آیت سے استدلال پیش کر رہا ہوں۔ تلکل جنت التی، اللہ بول رہا ہے نورث من عبادنا، ایک جملے توجہ کریں، من کانا تقیا، میں اپنی زبان سے واقف ہوں، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ہر آدمی تمنا میں مجھے آپ جنت میں چلا جائے، یہ جنت ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کانا تقیا، ہم توجہ، ہم اپنی جنت کا وارث بنائیں گے اپنے ان بندوں کو جو متقی بندے ہیں۔ ہم ذرا میرے کے ساتھ دیکھا، میرا ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ہم اپنی جنت کا، بولے ذرا میرے کے ساتھ، نورثو عربی میں کہتے ہیں وارث بنانے کو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی جنت کا، ہم اپنی جنت کا وارث بنائیں گے۔ کن کو بنائے گا؟ من کانا تقیا، جو تقی ہے، جو متقی ہے، جو میرا متقی بندہ ہے، میں اسے جنت کا وارث بناؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں جنت کا اسے مالک بناؤں گا۔ مولا آباد رکھے بھائی، کچھ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ہم جنت کا نورث ہو، جنت کا مالک نہیں بنائیں گے، جنت تمہاری ملکیت میں نہیں دیں گے۔ خدا کرے کہ تاثیر ہو، میں پیغام پہنچا سکوں سارے نوجوان بزرگوں کو، ہم جنت کا تمہیں مالک بنائیں گے نہیں، تمہیں ملکیت میں دیں گے نہیں، ہے نا؟ ہم تمہیں حاکم بنائیں گے نہیں، نورث ہو، تمہیں جنت کا وارث بنائیں گے۔ میرا کون تو سننے والا ایسا ہے بزرگ ہو یا بچہ جو وراثت کے مفہوم کو نہ جانتا ہو؟ وراثت کا مفہوم کیا ہے؟ بھائی دوسرے کا مال منتقل ہو آپ تک، ماشاءاللہ سلامت رہو، دوسرے کا مال منتقل ہو آپ تک، اس کا نام ہے وراثت، ہے نا؟ تو وراثت کسے کہتے ہیں؟ باپ مر گیا، باپ مر گیا، ٹھیک ہے نا؟ باپ تھا اپنے مال کا مالک، باپ مر گیا، اب اس کا مال منتقل ہوا، یہ جو انتقال منتقل ہو رہا ہے اس کا نام ہے وراثت۔ اور جب آپ نے وہ مال لے لیا تو آپ ہو گئے اس کے وارث، جملہ قائم ہونے پائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اصول کا مطلب آئین قرآن کے مطابق، دستور قرآن کے مطابق وراثت کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کا مال منتقل ہو آپ تک، ہے نا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم جنت کو ملکیت میں نہیں وراثت میں دیں گے۔ تو ہے نا کوئی جنت کی ملکیت والے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت ہے مولا بولا کہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا، توجہ ہے کوئی جنت کی ملکیت والے جن کی ملکیت وراثت میں آپ تک منتقل ہوگی؟ تو یہ ہے وہ جنت ملکیت میں نہیں، جنت ملے گی وراثت میں۔ تو کوئی ہے جنت کے مالکان، کوئی ہے جنت کی مالکہ جس کی وراثت ملکیت میں وراثت میں آپ تک منتقل ہوگی؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ جنت کا مالک ہے کون، لیکن امام بخاری نے کہا کہ پیغمبر نے کہا ان فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ۔
جملہ پہنچا سب سننے والوں تک, ہم جنت کا تمہیں مالک بنائیں گے, نہیں کہا نور سو سورہ مریم وارث بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہے وہ جنت کے ملکیت والے, خدا کرے جملہ پہنچے بڑی طاقت کے ساتھ, ہے وہ جنت کی ملکیت والے جن کی ملکیت وراثت میں آپ تک منتقل ہوگی. کون ہے یہ؟ ان فاطمہ, ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, ان فاطمہ سید النساء جنہ. میرے نبی نے کہا کہ فاطمہ جنت کی نہیں ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے. جنتی ہے نہیں کہا, جنت کی سیدہ ہے, جنت کی مالکہ ہے, جنت کی سردار ہے, جنت کی مالکہ ہے نا. عجیب بات ہے, کوئی کہہ سکتا بھائی کہ کیا جنت خاندان بنی ہاشم کی کوئی جائیداد تھی جو اپنی بیٹی کو لے دی؟ علی والوں ذرا سا میرا ساتھ دینا بھائی. آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے, مجھ سے بھی ہو سکتا ہے. مجھے ایک مثال دینی ہے, مثال پہنچ گئی تو یقین جائے میرے آنے کا مقصد ممبر پر حل ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائی جنت کے کوئی بنی ہاشم کے خاندان کی کوئی پراپرٹی تھی, کوئی جاگیر تھی, کوئی جائیداد تھی جو اپنی بیٹی کو دے دی. کتنی آسانی سے کہہ کر نبی گزر گئے کہ فاطمہ جنت کی نہیں, جنت کی عورتوں کی سردار ہے, مالکہ ہے, اس کی ملکیت میں دے دی ہے نا. اچھا جنت ہے کیا؟ جہاں نعمتیں لافانی ہو جائیں, جہاں پر نعمتیں ہو, جہاں غم نہ ہو, جہاں پریشانی نہ ہو, جہاں جوانی فریز ہو جائے, جہاں جوانی رک جائے. لافانی لازوال نعمتوں کے مقام کا نام ہے جنت ہے نا. کیا کہا نبی نے؟ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, مالکہ ہے. کتنی آسانی سے میرے نبی نے اپنی بیٹی کو جنت دے دی, اس کی ملکیت میں دے دیا, اس کو مالک بنا دیا ہے نا. تو کیا خاندان نبی کی کچھ پراپرٹی, کچھ جائیداد, کچھ جاگیر تھی جو اپنی بیٹی کو دے دی؟ کہتے ہیں نہیں جناب, نبی کی تو حیثیتیں ہیں. توجہ کریے گا, نبی کی تو حیثیتیں ہیں. نبی کا مہینہ ہے, میں چاہ رہا ہوں سارے سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. ہم نے کہا بھائی نبی کی تو حیثیتیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں نبی کی ایک حیثیت ہے بشریت کی حیثیت, اور دوسری حیثیت ہے رسالت کی حیثیت. تو توجہ کریں جملے کے اوپر, میں آہستہ ہو رہا ہوں, آپ کا دل چاہے تو میرا ساتھ دیے گا دائیں میں بیٹھے ہوئے. کہنے کہ جناب نبی کی دو حیثیتیں ہیں. میں نے کہا کون سی؟ کہا ایک بشر کی حیثیت اور ایک رسول کی حیثیت ہے نا. تو نبی نے جو سیدہ کے اپنے بیٹی کے فضائل بیان کیے, یہ رسالت کی حیثیت سے بیان نہیں کیا. نہیں معلوم میرا جملہ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا. نبی نے جو اپنی بیٹی کے فضائل سے بیان کیے, یہ رسول کی حیثیت سے نہیں, بشریت کی حیثیت سے. پھر سورہ ایک مرتبہ نبی کی دو حیثیت, ایک بشر کی حیثیت, ایک رسالت کی حیثیت. تو نبی نے جو فاطمہ کو سردار جنت کہا ہے نا, تو یہ نبی رسالت نہیں بول رہی تھی, یہ بشریت کی حیثیت سے کہا. اب میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں, علی والے میرا ساتھ دیے گا تاکہ جملہ قائم ہونے پائے. یہ مثال ایک ایک سننے والے کے ذہن میں اتر جائے تو میں بیان کو آگے لے جاؤں گا. مجمع آ کے بیٹھا ہوا ہے امام آباد کا مسجد میں, ٹھیک ہے, کوئی گاڑی پر آیا ہے, کوئی سائیکل پہ آیا ہوگا, کوئی موٹر سائیکل پہ آیا ہوگا, اپنی اپنی سواری پر آیا ہے, ٹھیک ہے نا. آہستہ ہو رہا ہوں, میرا ساتھ دیے گا تاکہ پڑھنے کا بھی مزہ آئے, سننے کا بھی مزہ آئے. فیصلہ آپ کر لیں گے مثال سے. اچھا آپ کی سواری, آپ کی گاڑی آپ کی ملکیت ہے. آپ اگر وہ گاڑی, وہ سواری اپنے بیٹے کو دینا چاہیں تو کسی کو کیا اعتراض؟ آپ کی ملکیت ہے, آپ چاہتے تھے. لیکن وہ دفتر جہاں آپ کام کرتے ہیں, اگر وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہیں تو ساری دنیا آپ کے جان کے پیچھے پڑے گی کہ جو چیز تمہاری تھی نہیں وہ دی کیسے. مولا بات ہے, جملہ مکمل ہو گیا. گاڑی دینا چاہو اور سامنے رکھے, گاڑی دینا چاہو تو دے دو, لیکن وہ سرکاری دفتر جہاں آپ کام کرتے ہیں اگر وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہے تو سارا مجمع پیچھے پڑ جائے گا کہ جو چیز تمہاری تھی نہیں, جو ملکیت میں تھی نہیں, وہ تم نے دی کیسے. تو رسول نے جو فاطمہ کو سردار جنت کہا, یہ بشریت نہیں رسالت بول رہی تھی. تو فدا کہ میں تو مان لوں گا کہ باپ نے بیٹی کو دیا, لیکن جنت باپ نے نہیں, رسالت نے اس امت کو دی ہے. بلند صلوات پڑھے محمد والے. مولا آباد رکھے آپ نے اس باتوں کو. اب ذکر آیا ہوا ہے جنت کا, ہے نا. تو جنت کس کو ملے گی؟ ملکیت, نور سو وراثت میں ملے گی, ٹھیک ہے. اب یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے, ان سے اگر پوچھا جائے کوئی بات, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے کہ بھائی کیا ہوا, تو مجمع کہتا ہے کہ یہاں کوئی بات نہیں, علی وارث ہے.
قرآن سے پوچھیں کہ قرآن اپنا وارث کسے کہتا ہے؟ سلامت ہے، بولا بات رکھے. سلامت رہے. علی کے نعرہ لگانے والے بیٹھے ہوئے. دیکھو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس سے سارے ثواب ہے، لیکن عقیدت میں بھی کہہ رہا ہوں اور عقیدے میں بھی کہہ رہا ہوں. جملہ یہ مجلس ہو رہی ہے، آپ نعرے لگا رہے ہیں نعرے حیدری یا علی، ٹھیک ہے نا؟ مجلس ہے عیسائی ثواب کی اور نعرہ لگا ہے یا علی کا. وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. سلامت ہے، بولا بات رکھا. تو کوئی پریشان میرا ساتھ کر رہیے گا. مجھے کچھ جملے کہہ رہے ہیں، براہ راست معذرت چاہ رہا ہوں میں، اور مجھے سے خطاب کرنا ہے، اس کے بعد پھر کہیں کسی دوسرے شہر میں جا کر، لیکن جتنا وقت ادھر محترم مجمع لاہور کا بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی فکر دے دوں. ٹھیک ہے، قرآن کی فکر ہے، میری فکر نہیں ہے. مجھے آیت پڑھنی ہے اور آیت جا کر قرآن مجید کھولے حوالہ دوں آپ کو تاکہ جا کے زمانے کو سنائیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، وہی علی وارث ہے. میں نے کہا آپ سے پوچھا کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. تو علی آپ کا بھی وارث، میرا بھی وارث. ذرا قرآن سے پوچھیں. میں اس علاقے میں آیا، آپ دیکھیں میں ایک لفظ کی طاقت بتا رہا ہوں کہ لفظ تو ہم بول رہے ہیں. میں اردو میں کتنے لفظ میں بول چکا ہے نا؟ آپ گفتگو کریں گے کتنے لفظ بولیں گے، لیکن اگر غور کر لے انسان تو اسے اندازہ ہوگا کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، پیچھے والوں میرا ساتھ دینا ذرا. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں ایک لفظ اور میں اس سے سمجھتا ہوں دوسرا لفظ. میں جلدی سے آگے پڑھ رہا ہوں. نعرہ لگانے والے یا علی کہنے والے بیٹھے ہوئے. مجھے قرآن کی آیت تک جانا ہے اور وقت کم ہے، اسی کو بیان کو مکمل کرنا ہے، مسائل بھی پڑھنے. میرے ساتھ ہیں یہ 5-10 منٹ بڑے قیمتی انشاءاللہ. میں نے آپ سے پوچھا جناب جی کیا بات بولی آپ نے کہ لفظ ایک ہے اور اس سے دوسرا لفظ بولا نہیں جاتا، سمجھ میں آتا ہے. آپ نے مجھے مثال دی، آپ نے مثال دی اور لفظ بولا آپ نے بیٹا. ایک لفظ بولا، میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی باپ ہے جس کا یہ بیٹا ہے. سلامت ہے، سلامت ہے. ہمارا والا کہ بیان کبھی نہیں ہے. حوضے لیبیا میں جو کورس پڑھایا جاتا ہے، حوضے ایران میں، عراق میں، ان میں اس میں ایک سبجیکٹ ہے منطق کا، ہے نا؟ منطق کا سبجیکٹ فلسفہ ہوتا ہے، منطق کا ارتقاء اصول فقہ ہے. اس میں ایک سبجیکٹ منطق کا. منطق پڑھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں منطق میں کوئی ایک چیز چھوڑی ہے، اس میں الگ الگ چیپٹر ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں سائنس اور بایولوجی وغیرہ میں الگ الگ چیپٹر ہوتے ہیں، ویسے منطق میں جو کری ہمیں جو احساس ہے باری بات ہے، لیکن اس کو کھولنا ہے بڑا آسان کر کے. منطق میں ایک چیپٹر ہے الفاظ کا، مباحث الفاظ کا چیپٹر. اچھا الفاظ کے چیپٹر میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کے چیپٹر میں بحث کی گئی ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جنہیں ایک لفظ بولیں گے اور دوسرا بولا نہیں جائے گا، خود انسان سمجھے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے میں نے مثال دی اسی کی مثال تھی. میں نے آپ نے بولا بیٹا، میں سمجھ گیا کوئی نہ کوئی باپ ہے. بولا نہیں آپ نے باپ، میں سمجھ گیا کہ باپ ہے. اس کو کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں الفاظ متضاعف ہیں. لفظ مشکل سے لگ رہا ہے، الفاظ متضاعف ہیں، اس سے میں بحث نہیں ہے. وہ الفاظ متضاعف ہیں، کوئی بول نہ بولے، لیکن ہماری سمجھ میں یہ آ گیا کہ الفاظ متضاعف ہیں. ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ آپ بولیں گے دوسرے میں خود سمجھوں گا. اب اس کی مثال آپ خود نکالتے رہیں. آپ نے ایک لفظ بولا پڑوسی، اردو کا لفظ ہے پڑوسی. آپ نے بولا، میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. ختم ہو رہا ہے میرا بیان. آپ نے بولا نہیں تھا کہ دوسرا گھر ہے تیسرا گھر نہیں، آپ نے بولا پڑوسی. میں سمجھ گیا کوئی دوسرا کوئی ہے جس کا یہ پڑوسی ہے. اب جملہ سنیے گا، یہ آپ کے منطق کی مثال آپ کے ذہن میں اگر بیٹھ گئی تو آپ مجھے فقہی مسئلہ بیان کرنا ہے نا. مجلس سے سارے صاحب یہ فقہی مسئلہ بیان ہو جائے اور بیان کو ختم کر دوں میں. کسی صاحب کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوتا رہتا ہے. ہر انسان کو جانا ہے، کوئی نفس سے ظاہر کوئی ہر انسان کو اس دنیا سے دار فانی سے چلا جانا ہے، کچھ کر جانا ہے. اچھا تو انتقال ہو گیا تو ہر طرح کے افراد ہیں. ایک ایسا انسان دنیا سے انتقال کر گیا جو خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا. نہ اس کا اپنا ذاتی گھر تھا، نہ مکان، نہ دکان، نہ بزنس، نہ دفتر، نہ گاڑی، نہ سواری، نہ پیسے، نہ کپڑے، نہ لگتے، نہ کتابیں، کچھ نہیں. فرض کریں کچھ نہیں، خالی ہاتھ دنیا میں آئے اور جب مرنے لگا تو خالی ہاتھ چلا گیا. انتقال ہو گیا. گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجمع لگا ہوا تھا. آپ بھی تشریف فرما تھے، میں بھی انتقال چلا گیا. دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، میں نے جا کے فاتحہ پڑھی. پھر میں نے پوچھا جناب فلاں صاحب بیٹھے، یہ کون صاحب ہے؟ آپ نے کہا یہ مرنے والے کے بیٹے ہیں. میں نے قریب آ کے گلے لگایا، ہے نا، فاتحہ پڑھی، تعزیت کی. طریقہ ہے جو تہذیب کی دستور ہے.
پھر میں نے دوبارہ پوچھا آپ سے جناب تو جو کرنا جس طرح میں بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی, آپ مل کے میرے ساتھ محنت کر رہے ہیں, یہ جملہ پہنچا پیچھے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا کون صاحب تھے؟ آپ نے کہا مرحوم کے مرنے والے کے بیٹے. اب لفظ کی طاقت بتا رہا ہوں میں نے کہا جب یہ مرحوم کے بیٹے ہیں تو مرحوم کے وارث بھی ہیں. آپ نے کہا یہ وارث نہیں ہے. میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مرحوم کے بیٹے ہیں. آپ نے کہا بیٹے ہیں لیکن وارث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے کہ وارث نہیں ہے؟ آپ نے کہا اس نے چھوڑا کیا جس کا یہ وارث بنے. سلامت ہے مولا بات رکھے, مولا بات رکھے, سلامت ہے ہاتھوں کو. میں نے کہا جناب دلیل کے بارے میں نہیں مانوں گا, آپ دلیل دے پہلے مجھے کہ یہ وارث کیوں نہیں ہے. بیٹا تو ہے, آپ نے کہا بیٹا ہے, بالکل ہے بیٹا, وارث نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا اسے چھوڑا کیا؟ بھائی مکان چھوٹا تو وراثت میں جاتا, گاڑی ہوتی وراثت میں جاتی, پیسہ ہوتا بینک میں وراثت میں جاتا, تو کیونکہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس لیے یہ وارث نہیں ہے لیکن بیٹا ہے. میں نے کہا میری سمجھ میں آ گیا. آپ نے کہا کیا سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا سمجھ میں یہ آ گیا کہ لفظ وارث وہاں آتا ہے جہاں میراث ہو. سلامت ہے مولا بات رکھے, سلامت ہے. یہ آپ کا حسن سماعت ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے زمانے کو سناؤ. میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا, قرآن کی آیت پڑھ دی مجھے اور فیصلہ سنانا ہے. یہ باریک بات آپ نے سن لی تو آپ فیصلہ سنیں. اسی مسئلے کو الٹ دیں, یہ مسئلہ ہے نا, اسی کو الٹ دیں. اب آپ اس کا مثال دے دیں. آپ نے کہا جناب آپ نے مثال دی مرنے والے کی, اس بات کچھ نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک. آپ نے کہا میں الٹ کے مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا وہ کیا؟ آپ نے کہا مرنے والا مر گیا, اس کا ایک نہیں دو گھر, ایک نہیں دو دکانیں, ایک نہیں دو دفتر ہے نا, گاڑیاں بھی دو کھڑی ہوئی ہیں, باغات بھی ہے, زمینیں بھی, جائیداد بھی ہے, پراپرٹی بڑی بنا کے دنیا سے چلا گیا. سنیے گا, لیکن وراثت لینے والے جو تین طبقے فقہا نے لکھے, میں نے نہیں لکھے, فقہا نے لکھے. کتنے طبقے؟ تین طبقے. فلاں 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 کو مرنے والے کی وراثت ملے. وہ ترتیب آپ نے جا کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں اور توضیح وسائل میں یا رسالے عملیہ میں جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بھائی فلاں مر گیا تو اس کی وراثت اس کو جائے گی, اس کی جائے گی, اتنے پرسنٹ جائے گی. فرض کر لیں, سپوز کر لیں, میں بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں قرآن مجید کا. قرآن کا تو ہر جملہ ہے لیکن میری مجلس سے مربوط جو جملہ ہے وہ یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے تو کبھی جانے میری اتنی محنت یہ ٹرائی کرنی چاہیے انشاءاللہ آپ کے ذہنوں کو اتر جائے گی تو میں مسائل کا بتاؤں گا. میں نے کہا جناب فرض کر لیں کہ وراثت لینے والے تینوں طبقوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا, نہ بیٹا, نہ بیٹی, نہ بھائی, نہ بہن, نہ بیوی, نہ فلاں, کوئی نہیں تھا. کوئی آدمی یہ ایسا ہو سکتا ہے آیا ہے دنیا سے چلا گیا, اب اس کا مکان تو موجود ہے, دکان تو موجود ہے, گاڑی تو موجود ہے, اس کی سب چیزیں اس کی رکھی ہوئی ہیں, ہے نا, موجود ہے. اب پوچھیں, بتائیں علماء سے, فقہا سے پوچھیں کہ جناب وہ تو گیا قبر میں, وہ تو قبر میں گیا, اس کی گاڑی تو قبر میں نہیں جائے گی, مکان تو نہیں جائے گا, وہ تو رکھا ہوا ہے نا. یہ مال کہاں جائے گا؟ یہ مال جائے گا کہاں؟ گاڑی بھی موجود ہے, مکان بھی موجود ہے. فقہ کے اندر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو علماء فقہا کہتے ہیں, جو علماء فقہا علماء فقہا کہتے ہیں کہ ایسا مال جائے گا معصوم کے پاس, حاکم شرع کے پاس. میں نے کہا جناب کہ کس کا مال ہے؟ آپ نے کہا مرنے والے کا. تو میں نے کہا پھر یہ سارے کا سارا میراث ہے نا. آپ نے کہا میراث نہیں ہے. میں نے کہا مرنے والے کا تو ہے. آپ نے کہا ہوا کرے, لیکن اس مال کو میراث نہیں کہیں گے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا وارث کہاں ہے جو میراث بنے. میرا جملہ مکمل ہو گیا, آنے والے سارے در پیچھے والے بھی مل کے آ جائے, یہ فیصلہ بول کے پوری طاقت سے ہو جائے تو میں مسائل پہ آ جاؤں گا. میں نے کہا جناب کہ آپ کہہ رہے تھے مرنے والے کا, آپ نے کہا بھائی میں کہہ رہا تھا مرنے والے کا, لیکن یہ میراث نہیں ہے, نہ مکان میراث, نہ سواری میراث, نہ گاڑی میراث, نہ پیسہ میراث, نہ ٹائم میراث, نہ اس کا گھر میراث. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ بیوی ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں وارث ہو. میرا جملہ مکمل سلامت رہے. میرے کے سارے سب کو جلا کے نہ بولو, پوری طاقت کے ساتھ بول رہا ہوں میں, میرا ساتھ دینا. لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں پر وارث ہو. پھر کہہ رہا ہوں لفظ میراث وہاں آتا ہے جہاں پر وارث ہو. اب سورہ فاطر کی آیت پڑھ رہا ہوں میں, تو جاؤ جا کے مسلمانوں کو سناؤ. قرآن کہتا ہے توجہ, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہہ
کہ 2-3 جملے فضائل اور باقی ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ میرے نبی نے کہا سکینو مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. مجلسوں سے جانتے ہیں فقط یہ مجلس مراد نہیں ہے کہ مجلس سے سارے ثواب ہو رہی تو یہاں پر علی کا ذکر ہو. نہیں، نبی بتا رہے تھے کہ جہاں 4 مومن جمع ہو جائیں. لفظ مجلس عربی میں آتا ہے نا، جہاں سٹنگ ہو جائے، جہاں 4-5 مومن جمع ہو جائے، جب تک علی کا ذکر نہ آئے زینت نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا؟ اب علی کے چاہنے والے ہیں اپنی زبان کو زینت دے رہے ہیں علی کے ذکر سے، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. تو میں جملہ کہنے چاہ رہا ہے وراثتی پر علی کو وارث ماننے والوں کو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. امام بغداد کے چاہنے والوں کو بھائی وراثت کا مسئلہ جانتے ہو؟ وراثت کا مسئلہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ جس زمانے میں توجہ خیال میں کر، علماء نے لکھا کہ جس زمانے میں اسلامی جنگیں ہوتی تھی، اسلام جیت گیا، کافر ہار گیا، اسلام جیت گیا، کفر کی شکست کھا لی، ہے نا؟ تو وہاں سے کفرستان سے اب وہ کنیزیں بھی آ رہی ہیں، توجہ غلام بھی آ رہے ہیں. تو غلام آیا تو ہے اسلامی جنگ میں، جیتا ہے مسلمان، اسلام جیتا ہے، غلام آ گیا، کنیز آ گئی. اب پوچھے علماء سے، فقہا سے، فقہ کے ماہرین سے پوچھے کہ وہ جو غلام آیا ہے، توجہ یہ پوری ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، یہ مسئلہ فقہی مسئلہ، وہ جو غلام، وہ جو کنیز آئی ہے اسلامی جنگ میں، وہ اگر پیسہ کمائے، محنت کرے، مزدوری کرے تو وہ اپنے پیسے کی وارث بنے گی؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ اپنے پیسے کی وارث نہیں بنے گی. غلام اگر صبح سے شام تک محنت کرے، مزدوری کرے، علی والے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ بیٹا رکھیے گا، اگر غلام محنت مزدوری کر کے 1000 روپے کما کے لائے تو وہ اپنے پیسے کا وارث نہیں بنتا. میں نے کہا کیوں نہیں بنتا؟ کہا اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ وارث نہیں بنتا، جو کنیز ہوتی ہے وہ وارث نہیں بنتی. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ غلامی وراثت سے روکتی ہے، کنیزی وراثت سے روکتی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ جب عام مال کی وراثت غلاموں تک نہیں آتی تو کتاب خدا کی وراثت غلاموں تک کیسے نہیں ہے؟ مل کے سارے تھکے تو یہ پڑھوں تو جملے پوچھو پیچھے بات. سلامت رکھے. یہ چہرے کھل رہے ہیں، ہاتھ میں جاتے چہرہ کھلتا بھی ہے. میں پورا بار بار لکھا ہوں کہ دیکھو علی کا ذکر پہچان ہے مومن کی اور منافق کی. منافق ہے کہ مومن ہمیں کیا پتا، لیکن ہم شاید نے صحیح کہا منافق ہے کہ مومن رنگ چہرے کا بتا دے گا. سلامت رہے مولا پاک جو کیمرے پیچھے بیٹھے کے رسالے دیتے رہنا. ٹھیک ہے نا؟ تو غلام جو آیا ہے وہ پیسہ کمائے، اپنے مال کا وارث نہیں بنتا. یہ آپ کا قانون نہیں ہے، یہ اسلامی فقہ کا قانون ہے. جو کنیز آئے پیسہ کما کر وہ اپنے پیسے کی وارث نہیں بنتی. یہ میرا قانون نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو غلامی وراثت سے روکتی ہے، وراثت سے روکتی ہے. غلامی کنیزی وراثت سے روکتی ہے. کنیز وارث نہیں ہوتی، غلام وارث نہیں ہوتا. لیکن اب پیسہ کما کے تو آ گیا ہے نا، توجہ کرو، وہ غلام پیسہ کما کے تو آ گیا ہے. اب پوچھے علماء سے کہ اس پیسے کا وارث کون بنے گا؟ وہ جو غلام کما کے آیا ہے اس پیسے کا وارث کون بنے گا؟ تو علماء نے لکھا جو اس غلام کا آقا ہے، جو اس کنیز کا مولا ہے، وہ اس پیسے کا وارث بنے گا. اب سمجھ میں آیا؟ من کنتو مولا ہو. مل کے سارے اتنی ہی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بس وقت کی تنگی تھی، میں اس سے زیادہ آپ کی خدمت انجام نہیں کر سکتا. لیکن بس آخری کلمات میں ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، اور وہ جملہ کہنے کا دل میں یہ جملہ بولتا ہوں، میرا عقیدہ ہے اور مرتے دم تک انشاءاللہ بولتا رہوں گا کہ میں مجلس عیسائی ثواب پڑھتا ہوں، اس میں علی کا ذکر آتا ہے. میں اگر مجلس آدھا پڑھوں اس میں علی کا ذکر، میں اگر آدم کا علم بیان کروں اس میں علی کا ذکر، میں اگر نوح کا شکر بیان کروں اس میں علی کا ذکر، میں اگر ابراہیم کی خلت سناؤں اس میں علی کا ذکر، میں اگر موسیٰ کی حیبت پڑھوں اس میں علی کا ذکر. تھک تو نہیں رہے؟ تھک گئے مجھے سنو پیچھے والے میں ظاہر میری کی آواز آنی چاہیے. میں مجلس ختم کر چکا ہوں، آپ فضائل بھی سن رہا ہوں آپ کے سامنے. اب فضائل ختم کر دیے میں نے، مجلس ختم کر دی. اب سننے والا مجھے کہے گا جناب جب آپ کہہ رہے ہیں مجلس ختم کر دی، فضائل نہیں سنا رہے، تو ممبر میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو اب میں واقع کہہ رہا ہوں فضائل نہیں سنا رہا، مجلس ختم کر دی.
تو آپ کہہ رہی ہیں کیوں بیٹھے ہو؟ اب سنیے میں کیوں بیٹھا ہوں؟ میں فضائل کی فضیلت میں آپ کو ایک جملہ سنا رہا ہوں. مل کے آنا ہے نا. پھیلاؤں تو 15 مولا آباد رکھے آپ کے اپنے باتوں کو پھیلاؤں تو 12-15 منٹ رکھا, لیکن اگر 4-5 منٹ میں خدا مجھے توفیق دے کہ میں اس بیان کو اپنے محترم اور باقی سماعتیں رکھنے والے ایک بزرگ نوجوانوں کو یہ پیغام دے دوں تو مسائل پہ آ جاؤں. ایک جملہ کی طرح توجہ فرمائیے گا, مطلب بلند ترین صلوات مل کے سارے پڑھتے ہیں. مجلس علی کا ذکر کے بغیر تو معاملہ ہو گئی نہیں. فضائل سن لی آپ نے, میں نے قرآن کی آیت سنا دی, جو جملے تھے وہ آپ کو میں نے سنا دیے. اب فضائل کی فضیلت میں جملہ, اب سنیے گا, لطف لیے گا جملے کا. دنیا نے پوری ذمہ داری سے, پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ میں مجھے پتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں نا, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں. دنیا نے آل محمد کے عہدے میں تو اختلاف کیا, کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. عہدے میں منصب میں آل محمد کی دنیا والوں نے اختلاف کیا, کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا, لیکن علی والوں نبی والوں کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دیں. میرے کے ساتھ پیچھے والے کہہ رہے ہیں دنیا نے آل محمد کے عہدے میں اختلاف کیا, یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا, لیکن آواز سے کریں, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے, ہے نا. اختلاف روز اول سے عہدے میں ہے, منصب میں, عہدے میں. فضائل کو ادھر والے ہی مانتے ہیں, ادھر والے ہی مانتے ہیں. تو مجھے جملہ کہنے دیں فضائل کو ادھر والے بھی مان رہے ہیں, ادھر والے مان رہے ہیں. تو میرے جملہ کہنے دیں کہ جو آل محمد کے عہدے کو نہیں مانتا وہ مسلمان تو ہے, مومن نہیں بن سکتا, لیکن جو فضائل کا منکر ہے وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے. ماشاءاللہ آ جائے بلکہ سارے پیچھے آ جائے. ختم ہو رہی ہے. جو مجمع آیا ہوا ہے جہاں سے لطف لے کے اپنے گا انشاءاللہ مولا کے صدقے میں, دائیں بھائی میں بزرگ بیٹھے میں, نیچے بیٹھے میں, اوپر بیٹھے میں, یہ جملے قائم ہونے پائے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں جناب یہ جملہ کیا میرے کا بات ہو گئی کہ فضائل کی فضیلت میں جملہ کیا کہ عہدہ وہ ہے جس میں اختلاف ہے, کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا, لیکن فضائل وہ ہے جنہیں سب مان رہے ہیں, ادھر والے بھی ادھر والے بھی. تو اب دو چیزیں ہو گئی, ایک ہو گئی اختلافی اور ایک ہو گئی اتفاقی. عہدہ ہے اختلافی, فضیلت ہے اتفاقی. سب مان رہے ہیں اس کو, عہدے میں اختلاف ہے, کوئی مان رہا کوئی نہیں مان رہا. لیکن میں کی فکر کہاں جا رہی ہے, خدا کرے میں جملہ پہنچا سکوں سننے والوں کے سامنے. ذرا پوری طاقت لگانا چاہ رہا ہوں, میں مائک پورا ساتھ دے رہا ہے, آپ میرا ساتھ دیے گا تاکہ آخر تک ہم دیا ہو گیا. اچھا تو اب صاحبان عقل بیٹھے, میں ابھی عقل پہ گفتگو کر رہا تھا, یہ عقل والوں سے سوال کر رہا ہوں. اگر کسی مسئلے میں, جس میں میرے دائیں بائیں بیٹھے پیچھے میں بیٹھے, اگر کسی بھی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے, ہے نا, اب بحث ہو رہی ہے, آپ کے دوست سے, وہ کچھ کہتا ہے آپ کچھ کہتے ہیں, وہ کچھ ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے آپ کچھ ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں, حل نہیں ہو پا رہا, ہے نا. حل کب ہوگا؟ اب میں بیان کر رہا ہوں, اب میں بیان کر رہا ہوں. مجمع لگا ہوا ہے, کسی صاحب نے اٹھ کے مجھ سے پوچھا جناب کہ دو دوست ہیں, میں نے کہا ٹھیک, تو تجھے توجہ کریے گا, اسی مثال پر میں ایک پیغام دے رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. جتنی آیتیں پڑھ دی میں نے وہ آپ نے فضائل کی سن لی, اب فضائل نہیں پڑھا, فضائل کے فضیلت میں جملہ. میں نے کہا جناب بتائیے آگے بات فرمائے کیا کہہ رہے تھے. کہتے بھائی دو دوست ہیں, میں نے کہا ٹھیک. کہنے لگے میں دونوں میں سے کسی کو نہیں مانتا. میں نے کہا نہ مانے گا, سوال کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے فلاں صاحب عالم ہیں یا نہیں, مجھ سے پوچھو. میں نے کہا عالم ہے. میں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا عالم ہے. آپ نے کہا دلیل مانوں, میں نے کہا مانگے. آپ کا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل اس کا دوست ہے. آپ نے کہا بھائی یہ کیا دلیل ہوئی؟ میں تو اس کو مانتا ہوں, میں اس کو مانتا ہوں. ختم ہو گیا میرا جملہ. ذرا سا آواز آنی چاہیے. میں جتنا پڑھنا تھا پڑھ دیا, اگر آپ کے دل پہ اتر رہا ہے آواز جا رہی پیچھے تک, پوری طاقت لگائی گا. میں نے کہا یہ کوئی آیت نہیں پڑھا, کوئی حدیث نہیں پڑھی, میں نے کہا نہ فلو سے پڑھ رہا ہوں میں, بس جملہ اتر جائے گاڑی پر بیٹھے ہوئے سننے والوں کے ذہن میں. میں نے کیا کہا, آپ نے مجھے جناب کہ عالم کون ہے؟ میں نے کہا عالم ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے اس کا دو. آپ نے کوئی دلیل نہیں بنی, میں نے اس کو مانتا ہوں اس کو مانتا ہوں. ابھی میری اور آپ کی تکرار ہو رہی تھی, بحث مباحثہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں مجمع میں ایک ساتھ داخل ہوئے جس سے میں بھی مانتا تھا, آپ بھی مانتے تھے. ان سے پوچھا جناب یہ عالم ہے؟ اس نے کہا عالم ہے. اب کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اختلاف کر دے, اس لیے اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے. اللہ اکبر. خدا کا جملہ پہنچانے والوں کا میرے ساتھ آپ کی فہم و فراست پر مجھے اعتبار ہے. آواز نہیں آ رہی, میں
پھر تکرار کرنا پڑے گی جملے کی. یہ جملہ ظاہر ہونے پر آپ کی فہم و فراست پہ اعتبار کر کے جملہ تھک تو نہیں رہے. اگر تھک نہیں رہے تو ذرا اظہار کر کے بتائیں کہ تھکے نہیں ہے. پیچھے والے بیدار ہیں سننے والے, ٹھیک ہے نا. اب مجمع میں ایک صاحب داخل ہوئے, آپ تھکے نہ تھکے, میں تھک گیا ہوں, میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں مولانا مجھے یہ طاقت دے دے کہ یہ آخری فضیلت والا جملہ سارے بندوں کو سنا کے مسائل پہ آ جاؤں اور بیان ختم کر دوں اور چند جملے سنا مسائل کے. مجمع میں داخل ہوا, اس سے پوچھا اپنے جناب یہ عالم ہے, اس سے کبھی کوئی عالم ہے. اب میں میری ہمت کا انکار کروں, میں آپ کی ہمت کا انکار کروں, کیوں؟ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو دلیل اس کو رفع کرتی ہے, جو دلیل ختم کرتی ہے, وہ اختلافی نہیں ہوتی, وہ اتفاقی ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا علی والوں کہ اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا. نہیں, میرا جملہ نہیں پہنچ رہا, ذرا پیچھے والے پہ بیدار ہو جائے. یہ جملہ پورا آواز آنی چاہیے. اللہ نے میری شہزادی کو جس کے دل میں محبت میرے ساتھ ہے اتنا باکمال بنایا کہ نوح سے زیادہ شکر دیا, ابراہیم سے زیادہ خدمت دی, موسیٰ سے زیادہ حکمت دی, عیسیٰ سے زیادہ توحید دیا. لیکن اس کے باوجود اللہ نے میری شہزادی کو نہ نبی بنایا نہ امام. اس لیے نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے نوح کو مانا, کسی نے نہیں مانا, کسی نے ابراہیم کو مانا, کسی نے نہیں مانا. اللہ نے طے کیا کہ اگر سب کو عہدے دار بناؤں گا تو جب کسی کے عہدے کا مسئلہ آئے گا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا. اس لیے ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے, شدت کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. مجلس سے سلامت رہے, آباد رہے, مجلس سے صلح ثواب ہے. یہ سب کیوں جمع ہوئے کہ پسماندگان کو پرسا دے, تعزیت دے. ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہوا ہے نا. میری بیوی نے بھی بعد رسول اپنے گھر میں سفید چادر بچھائی کہ لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئیں گے. شام تک بیٹھی رہی, کوئی تعزیت کو نہ آیا. یہ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, مومنین بھی ہے, مومنات بھی ہیں, سنو کہ شام تک بیٹھی رہی, کوئی تعزیت کو نہ آیا. دوسرا دن گزر گیا, کوئی تعزیت کو نہ آیا. رونے والوں کا کیسے پڑھوں. تیسرے دن کچھ قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. کہنے لگی فضا دروازہ کھول دے, شاید تعزیت کرنے والے آئے ہیں. کہا بیوی تعزیت کرنے نہیں آئے, گھر کو چلانے کے لیے آئے. بس دیکھو, رونے کے لیے جملہ کافی ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ رو رہے ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہیں, ایام ازا کے بھی آخری دن چل رہے ہیں. مجھے ایک روایت پڑھنی ہے. میرے 5ویں امام کے سامنے بھی مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا. ابو بصیر میرے امام کا صحابی, نام سنا ہے نا, وہ منہ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا. ایک مرتبہ میرے 5 امام نے پکارا, کہا ابو بصیر, کہا لبیک رسول اللہ, کہا تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا, کہا مولا میں اتنا رویا ہوں کہ یہ رومال بھی گیا ہے. کہا ابو بصیر ایسے نہیں رو, اکبر کے مذاہب پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے. مولا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے, مولا آپ کی آوازوں پر رہ کرے. کہا مولا اتنا رویا کہ رومال بھی گیا ہے. کہا ایسے نہیں, اکبر کے مذاہب پر ویسے رو جیسے میری جنگ ماجدہ فاطمہ زہرا روتی ہے. کہا پوچھنے والے پوچھا مولا کیسے روئے؟ کہا اکبر کے مذاہب پر چیخیں مار مار کے رو. کہا مولا اس کا کوئی سبب ہے؟ کہا سبب ہے, جب ذاکر علی اکبر کے مذاہب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں. یہ آپ کا رونا فقط حسین کی گردن کٹ جانے پر نہیں ہے. یہ رونا پوری حساسیت سے جملہ سننا, یہ رونا اس زخمی کان پر ہے جس سے گوشوارہ نوچ کے نکالا گیا. یہ رونا اس سر برہنہ قافلے پر ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا.
آل محمد قید خانے میں تھے. سنتے ہو نا؟ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، آل محمد قید خانے میں، شام کے قید خانے میں قید ہے. قید خانے کی شکل جانتے ہو؟ مٹی کی ایک چار دیواری جس پر چھت نہیں تھی. دن کی دھوپ اور رات کی شبنم آل محمد کا مقدر تھی. پوری حساسیت سے یہ جملہ سنا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، روزانہ سید سجاد قید خانے سے شام کو باہر نکل کر بیٹھ جاتے تھے. کسی چاہنے والے نے کہا کہ مولا آپ کا اس طریقے سے سڑک پر آ کر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، آپ قید خانے ہی میں رہا کریں. اور رو کر کہنے لگے میں کیا کروں، قید خانے میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھپھیاں پاؤں پھیلا کر بیٹھ سکے. ایسے قید خانے میں آل محمد کے روز و شب گزر رہے تھے. ہندا نے خواب دیکھا، جبریل کی زوجہ ہندا نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ہماریاں اتر رہی ہیں. اس نے دیکھا ایک سیاہ ہماری اتری، کچھ بیویاں نکلی اور اس میں سے ایک بیوی نکلی جو سیاہ پوش بیوی تھی. بیوی اور اس بیوی کے بازو کو چھال تھاما ہوا تھا. ہندا خواب میں دیکھ رہی ہے کہ وہ بیوی قریب آئی ہندا کی اور کہنے لگی، ہندا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. کہا ہندا حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ کہا بیوی آپ ہیں کون؟ تو بڑے جلال کے عالم میں بیوی نے کہا ہندا میرے حسین میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ دہشت سے ہندا کی آنکھ کھلی کہ فاطمہ زہرا میرے خواب میں آ گئے. یزید کو تلاش کیا، ایک حجرے سے دوسرے حجرے، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے، دیکھا کہ ایک حجرے کے گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کہ حسین نے کیا بگاڑا تھا. ہندا نے یہ حالت دیکھا، دونوں ہاتھ یزید کی پشت پر مارے اور کہا سوتا کیوں نے؟ کہا کیسے سوں؟ جیسے ہی لیٹ کر آنکھیں بند کرتا ہوں اللہ کا رسول میرے آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور سفید داڑھی پکڑ کے کہتا ہے میرے بیٹے حسین نے تیری کیا خطا کی؟ جھگڑا کہا حسین نے کہا یہ اس کی اولاد نے کیا تقسیم کی تھی؟ کہا آقا تو نہیں کرتے تھے. کہا دن ہونے دو. دوسرا دن ہوا، قاصد آیا، اب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، خدا ان آنسوں کو رومان سیدہ میں جگہ لے. قاصد آیا، کہا سجاد تمہیں حاکم نے یاد کیا ہے. پالنے والی پھوپھی کا دل بہل گیا، جاؤ سجاد تمہیں خدا کے حوالے کیا. سجاد آئے، کہا جانتے ہو آج ہم تمہیں کس لیے بلایا؟ کہا کس لیے بلایا؟ کہا آج ہم نے تمہیں آزاد کیا. جب آخری ایام چل رہے ہیں یا میں خدا آپ کے پرسے قبول فرمائے، آج ہم نے تمہیں آزاد کیا، جہاں جاؤ چلے جاؤ. یہ سنت سجاد ہونے لگے. کہا یعنی تو جانتا ہے نا کہ جب سے بابا دنیا کے ستارے ہیں قافلے کی ذمہ داری میرے نہیں ہے، میری پھوپھی اماں کی ذمہ ہے. اگر وہ رہائی قبول کریں گی تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر انہوں نے منع کیا تو ہم خود کے مر جائیں گے زندان میں، لیکن باہر نہیں نکلیں گے. کہا جاؤ اجازت لے کر آؤ. بس خدا آپ کے پرسے قبول فرمائے. سجاد آئے، پھوپھی اماں سے اجازت لی، شہزادی زینب نے اجازت دی. کہا بیٹے رہائی قبول کر لیں، لیکن بیٹے یزید سے کہہ دیں کہ ہم اپنے وارثوں کا کھل کے باہر نہ کر سکیں. یہ بچی جو قید خانے میں سو رہی ہے جب اپنے بابا کو یاد کرتی تھی تو ظالم تاجیانوں کی سزا دیتے تھے. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، آخر جملے خدا کے پرسے قبول فرمائے. بیٹے اس سے کہہ کہ ہم نے قبول کر لی رہائی، لیکن ہماری شرطیں ہیں وہ عاشور کا دل لوٹا ہوا سامان تبرک ہمیں واپس کیے جائیں اور ایک مکان خالی کیا جائے جہاں ہم اپنے ورثاء کا ماتم کریں. مختصر کر رہا ہوں، تبرکات آئے، مکان خالی ہوا، 3 دن تک حسین کا ماتم ہوتا رہا، شہداء کا ماتم ہوتا رہا. رونے والوں جب 3 دن تک ماتم ہو چکا نا تو کہا سجاد یزید سے کہو اب ہم مدینے جانے کے لیے تیار ہیں. بشیر ابن جزلم کی نگرانی میں قافلہ تیار ہوا اور اب جو آماریاں آئیں تو ان پر سیاہ پردے پڑے ہوئے تھے. بیویاں آماری میں سوار ہوئی، اولاد والا جملہ سنا، آخر جملہ، بیویاں آماری میں سوار ہو گئی. جب ساری بیویاں آماری میں سوار ہو چکی تو قافلہ سالار کو نے سجاد نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب کا سجاد بشیر سے کہو کہ قافلے کو زندان کے راستے سے گزارے.
قافلہ زندان کے دروازے میں جا کے کھڑا ہو گیا. کہا سجاد بشیر سے کہو کہ ذرا شام کی عورتوں کو بلا کر آئے. شام کی عورتیں